وہ خضر نہ تھا، لیکن اس ناول کو تحریر کیا ہے عفت سحر پاشا نے۔ 2 ہفتوں سے وہ کمرے میں بند تھا۔ یہ کیا خباثت ہے یار، ہر ایکٹیویٹی کو بھاڑ میں جھونک ڈالا ہے تو نے، علی بیزار کن انداز میں کہتے ہوئے کھڑکیوں کے پردے ہٹا رہا تھا۔ اس نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر روشنی سے بچنے کی صحیح کی تھی۔ علی پلیز یار، رہنے دے اسے ایسے ہی، شٹ اپ۔ وہ اس کی بات کو کوئی اہمیت دیے بغیر بے پرواہی سے اپنے کام میں مصروف تھا۔ علی، ادھر میرے پاس بیٹھو۔ وہ اس قدر اچانک بولا تھا کہ علی حیران سا اسے دیکھے گیا۔ وہ اٹھ بیٹھا تھا۔ علی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ کے قریب آ بیٹھا۔ کیا بات ہے؟ علی نے بغور اس کے تاثرات دیکھے۔ اس کا بچپن کا دوست تھا، طبقاتی لحاظ سے اس سے کئی درجے نیچے تھا، مگر ایک وہی تھا جسے شاویز ادریس اپنے اندر جھانکنے کی اجازت دیتا تھا، اور اب جو قیامت اس پر گزری تھی اس سے بھی وہ اچھی طرح واقف تھا۔ مجھ میں کیا کمی ہے علی؟ پلیز سچ بتانا، کیا کمی ہے مجھ میں؟ وہ بہت بے بسی سے پوچھ رہا تھا۔ علی نے ایک نظر اس کے وجی چہرے کی طرف ڈالی۔ اس کے دل میں شاویز کے لیے محبت امڑنے لگی۔ کوئی کمی نہیں یار، کس نے کہہ دیا تجھ سے؟ علی نے بے ساختہ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تھا۔ پلیز علی، دوستی کو الگ رکھ کر بات کر۔ وہ اپنا ہاتھ ہٹا کر ناگواری سے تیز لہجے میں بولا، تو علی لب بھیچے اسے دیکھے گیا۔ میں پھر بھی کہوں گا کہ کچھ نہیں۔ محبت تک کی آنچ تو تجھے لگ چکی ہے، اب اور کیا تمنا ہے تیری؟ علی کو غصہ آنے لگا۔ اس نے ایسا کیوں کیا علی؟ اس کے لیے میں نے اپنے آپ کو بدل ڈالا ہے، تو جانتا ہے نا۔ وہ اس قدر مضطرب اور وحشت زدہ تھا کہ علی تحیر میں غرق اسے دیکھتا رہ گیا۔ اسے کیا معلوم اور تمہیں کیا ضرورت تھی اس کی نیچر جانتے ہوئے بھی اس سے براہ راست بات کرنے کی؟ علی سنجیدہ تھا۔ وہ سر دونوں ہاتھوں سے تھامے ہوئے تھا۔ ایک دم سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ اس کی آنکھیں ضبط سے سرخ ہو رہی تھی۔ میں نے اماں سے بات کی تھی، وہ جیسے گمسم سے لہجے میں بول رہا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ بات اب کی نہیں، کافی عرصے سے چل رہی تھی، بس اس کی پڑھائی مکمل ہونے کا انتظار تھا، اور ویسے بھی وہ کسی قیمت پر راضی نہیں۔ میں نے بہت کوشش کی، مگر میں ان سے ملا تو نہیں، مگر میں 100% یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ان کے اس جواب اور تیرے سوال کے درمیان اور کچھ نہیں، فقط کلاس کا فرق تھا۔ مڈل کلاس کے لوگ اتنی آسانی سے تم لوگوں میں ضم ہونے کو تیار نہیں ہوتے۔ علی ٹھوس انداز میں بولا تھا۔ شاویز نے جبڑے بھینچ لیے، اور اس کی آنکھوں سے جھلکتی نفرت وہ میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ اسی نفرت نے مجھے پیچھے ہٹا دیا ہے علی، اسی نفرت نے۔ اس کے آزردہ سے لہجے اور ہار جانے والے انداز پر علی کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس جا بیٹھا۔ بس شاوی یار، دنیا کو ہماری پرواہ نہیں تو ہم اس کی پرواہ کیوں کریں؟ اور وہ جو تو پچھلے 3 ماہ سے میری وجہ سے سنگاپور کا ٹرپ کینسل کر رہا ہے، اس کا کیا ہوا؟ میں پورے 2 ماہ کے لیے فارغ ہوں، چل چلتے ہیں یار۔ صوبیہ کا پہلا پیپر تھا۔ وہ گھر سے کالج کے لیے نکلی، مگر کالج نہیں پہنچی۔ ایک قیامت تھی کہ جس کا سامنا تھا۔ یا اللہ خیر کرنا، تو ہی حامی و ناصر ہے میری بچی کا۔ اماں نے بے اختیار دوپٹہ پھیلا کر دعا کی تھی۔ ہر جگہ، ہر اسپتال چھان مارا، مگر اس کا نام و نشان تک نہیں ملا تھا۔ تھک ہار کر مایوسی کے عالم میں تھانے میں رپورٹ درج کرائی تھی۔ گھر میں سوگ کی کیفیت تھی، بہنوں کے آنسو تھے، خشک ہونے میں نہیں آ رہے تھے۔ اماں پر تو سکتہ طاری تھا۔ ذرا حواس میں آتی تو صوبیہ کا نام لیتے ہی ان کی حالت بگڑنے لگتی۔ ایسے میں ایک زمان ملک ہی تھے جو اپنی بچی کچی ہمت کے ساتھ انہیں سنبھال رہے تھے۔ آپ شاویز کو خبر کریں، وہ اسے ڈھونڈ لائے گا، خدا کے لیے زمان صاحب۔ اماں بلک رہی تھیں۔ ان کا دل جیسے کسی نے چیر ڈالا۔ پچھلے 3 ماہ سے وہ بیٹا ہونے کا حق ادا کر رہا تھا، اب کیوں کر یاد نہ آتا؟ میں گیا تھا اس کی طرف، معلوم ہوا کہ وہ ملک سے باہر گیا ہوا ہے۔
ان کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ اماں نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ ایک وہی تو تھے جن کی مضبوطی اور پر امید چہرے نے ابھی تک اماں کو سنبھال رکھا تھا۔ اب ان کی آنکھوں میں نمی کی چمک اور ٹوٹا ہوا لہجہ ان کے ہوش گنوا گیا تھا۔ اسے ہوش آیا تو یوں لگا جیسے کسی نے اندھیرے غار میں پھینک دیا ہو۔ پہلے تو اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا، مگر پھر گزشتہ واقعات ذہن کے پردے پر لہرائے تو دہشت کی لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ اس کے ذہن پر دھند سی طاری ہو رہی تھی۔ سنسان روڈ پر سے اسے کس طرح یہاں لایا گیا تھا۔ ہر چیز اس کے خوف میں اضافہ کرنے لگی۔ اس نے تیزی سے اٹھنا چاہا، مگر تبھی اس پر ایک اور حقیقت کھلی۔ اس کے پاؤں اور ہاتھ سختی سے باندھے گئے تھے۔ روشنی کرو، اماں، اماں کہاں ہیں آپ؟ وہ بہت دہشت زدہ ہو کر چیخی تھی، اور اس کے بعد ایک منجمد خاموشی تھی۔ خوف کا ناگ اس کے اندر پھن پھیلائے کھڑا تھا۔ اس نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا۔ اس کے حلق میں خراشیں پڑ گئیں اور حواس جواب دینے لگے۔ تب کوئی کمرے میں داخل ہوا، مگر اسے خبر نہیں ہوئی۔ ایک دم سے لائٹ آن ہوئی تو اس کی آنکھیں چندیا سی گئیں۔ وہ رونا بھول کر آنے والے کو دیکھنے لگی، اور پھر اس کی بے قابو چال اور غیر فطری انداز صوبیہ کے وجود میں پھرپری دوڑا گئے۔ وہ اسے اچھی طرح پہچان گئی تھی۔ وہ بامشکل خود کو سنبھالتا اس کے قریب بیٹھا تو وہ خوف میں گھری پیچھے ہٹنے لگی۔ ایک ناگوار سی مہک نے اس پر خوف آگاہی کا ایک اور در وا کیا تھا۔ تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ مجھے کیوں باندھا ہے تم نے؟ وہ ایک دم سے خوف میں گھری کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ انہونی کے ہونے کے احساس نے اس کے اندر خوف بھر دیا تھا۔ تمام تر بہادری بھاڑ میں جھونکی گئی تھی۔ اس وقت فقط اپنے ناموس کے تحفظ کا خیال ستا رہا تھا۔ ہاں، وہ بہت محظوظ کن انداز میں ہنسا تھا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ کسی لڑکی کو جب اغوا کیا جاتا ہے تو اس سے کیا درس لیا جاتا ہے؟ اس کے آنسوؤں میں روانی آ گئی تھی۔ وہ بڑے اطمینان سے شرٹ اتار کر کرسی پر پھینکتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ میرا خیال ہے کہ اب تمہیں کھول دیا جائے، ایسے تو میرے لیے بھی پرابلم ہوگی۔ وہ بہت خباثت آمیز لہجے میں کہتے ہوئے آگے بڑھا اور اس کی بندشیں کھولنے لگا۔ اس کا ارادہ بھانپ کر وہ مزید پیچھے سمٹ کر بیٹ کی پشت سے لگ گئی اور زور سے چیخی، ہاتھ مت لگاؤ مجھے۔ ہاں، وہ بے ڈھنگے انداز سے ہنسا۔ شریف زادی ہو نا، اس لیے ایسی ڈائلاگ بازی کر رہی ہو۔ تمہیں خدا کا واسطہ ہے مجھے چھوڑ دو، خدا کے لیے۔ وہ متوش اور ہراساں اس کی منتیں کر رہی تھی۔ لیکن ابھی میں نے تمہیں ہاتھ ہی کب لگایا ہے؟ تمہیں خدا کا واسطہ ہے مجھے جانے دو، مجھے معاف کر دو پلیز۔ وہ گڑ گڑا رہی تھی۔ وہ بڑے اطمینان سے اس کے پیروں کی بندشیں کھول رہا تھا۔ یہ سب تمہارا قصور ہے۔ دراصل تمہارے ہاتھ میں بہت لذت ہے۔ ابھی تک اس تھپڑ کا لمس اور اس کی گونج کا مزہ میرے لیے تر و تازہ ہے۔ تم نے کیا سمجھا تھا کہ 2 کے ایس پی کے سامنے بہادری دکھا کر کوئی گولڈ میڈل حاصل کر لو گی؟ جو شہرت تمہیں اب ملے گی، صوبیہ زمان وہ پہلے نہیں ملی، یاد رکھو گی ساری عمر مجھے۔ وہ بہت صفاقی سے مسکرا رہا تھا۔ صوبیہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ جو کچھ کہہ رہا تھا اور جو کچھ اس کا معاف ہوتا دماغ سمجھ رہا تھا، وہ اس کی جان نکال دینے کو کافی تھا۔ مجھے معاف کر دو، میں تمہارے پاؤں پڑنے کو تیار ہوں۔ خدا کے لیے، تمہیں تمہاری بہنوں کا واسطہ، تمہیں تمہاری ماں کا واسطہ۔ زوردار تھپڑ نے اس کا چہرہ گھما دیا تھا۔
اس کے منہ میں خون کا ذائقہ گھلنے لگا۔ اس نے صوبیہ کا چہرہ جبڑوں سے ہاتھ میں دبوچا تھا۔ کیوں کرتے ہو اپنے قد سے اونچے کارنامے؟ تم شریف لوگ، انعام تو سنبھالا نہیں جاتا تم لوگوں سے۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ اتنے بڑے کارنامے کے بعد تمہیں اس کا صلہ نہیں ملے گا؟ تم تو بہت بڑے انعام کی حقدار ہو۔ اس کا لہجہ بہت سرسراتا ہوا تھا۔ اس کی سانسوں سے اٹھتے بدبو کے بھپکے صوبیہ کی سانس روکنے لگے۔ اس نے سر جھٹکنے کی کوشش کی تو اس نے اس کا چہرہ آزاد کر کے اس کے بالوں کو جکڑ لیا، پھر دوسرے ہاتھ سے صوبیہ کا دوپٹہ کھینچ کر پرے پھینکا۔ بے بسی اور بے چارگی کے طاقتور احساس نے آنسوؤں کو روا کر دیا۔ پھر وہاں فقط کمرے کی گونگی دیواریں تھیں یا پھر سیاہ رات کا سناٹا جو گناہوں کا بوجھ لیے رینگتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ اس قدر منجمد سی خاموشی تھی کہ گھر قبرستان معلوم ہو رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ یہاں کوئی ذی نفس رہتا ہی نہیں۔ صوبیہ کی گمشدگی کو 5واں روز تھا۔ باپ کے شانے اندیکھے بار سے جھک گئے تھے۔ اماں کی آنکھوں میں آنسو اور ہونٹوں پر خاموشی کے تالے تھے۔ بہنیں ہر آہٹ پر بھاگ بھاگ کر گیٹ کی طرف جاتی تھی مگر کوئی امید پر نہیں آ رہی تھی۔ کچھ بھی تو باقی نہیں بچا تھا۔ تھانوں میں چکر لگانے سے لے کر اخبارات میں اشتہارات لگنے تک کا کام ہو گیا تھا مگر سب ہار بیٹھے تھے۔ تھانے والے اور صحافی ایسی ایسی باتیں کریدتے کہ وہ لوگ بس سر جھکائے آنسو پی کر رہ جاتے۔ جس عزت کو بچانے کے لیے ان 2 ذرائع کا سہارا لیا گیا تھا، انہی ذرائع نے اس عزت کو مٹی میں ملا دیا تھا۔ اماں پلک جھپکے بغیر چھت پر نظریں جمائے ہوئے دل ہی دل میں محو التجا تھیں۔ آنکھوں کے کونوں سے آنسو بہہ کر بالوں میں جذب ہوئے جا رہے تھے۔ ارم کی زبانی انہیں تھپڑ والے واقعے کا پتہ چلا تھا۔ ان کا ہاتھ فوراً کلیجے پر آ گیا۔ آپ اس ایس پی سے بات کریں زمان صاحب۔ اماں کی آواز خدشات سے بوجھل تھی۔ دیکھے جی، پہلے تو آپ ثبوت لائیں کہ آپ کی بیٹی کو اسی نے ورگلایا، میرا مطلب ہے کہ اغوا کیا۔ جس کا نام آپ لے رہے ہیں وہ رئیس زادہ ہے۔ ایس پی فائل سامنے رکھتے ہوئے پیشاورانہ انداز میں کہہ رہا تھا۔ وہ بہت خاموشی سے اٹھ گئے اور تب پہلی بار زہرا بیگم کے سامنے ان کا سر جھکا ہوا تھا۔ دیکھ لیا آپ نے، میں ہمیشہ کہتی تھی کہ لڑکیوں کو اس قدر نڈر اور بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ کانچ جیسی ہوتی ہیں لڑکیاں، کسی کی میلی نگاہ بھی چھو جائے تو ان کی عزت میں دراریں پڑنے لگتی ہیں۔ آپ نے ہمیشہ اس کی حوصلہ افزائی کی تھی، کبھی اسے مصلحت سے کام لینے کی تلقین نہیں کی۔ ہر وقت شاکی اصول اور قواعد کی تعلیم دیتے رہے اسے۔ دیکھ لیا اس سچ کا انجام۔ کون آگے بڑھ رہا ہے آپ کی بیٹی کو بچانے کے لیے؟ کل تک جو اس کی پارسائی، اس کی بہادری کے گن گاتے تھے، آج اس کی کردار کشی کرنے سے نہیں چوک رہے۔ میں نے کئی بار اسے سمجھایا تھا، سوبی، بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں عزت کے خوف سے خاموش رہنے، نظر انداز کرنے میں بھی بھلائی ہوتی ہے۔ اور آج آپ کے سارے اصول، ساری سچائی بھاڑ میں جھونکی گئی۔ یہ انجام ہے اس لڑکی کے آگے بڑھ کر گواہی دینے کا۔ یہ انعام ہے اس کی صاف گوئی اور نڈر پن کا۔ میری بچی، خدا تجھے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو کسی کی میلی نگاہ برداشت نہیں کرتی تھی، اتنا بڑا صدمہ۔ بس کرو زہرا بیگم، خدا کے لیے۔ زمان ملک کی آنکھوں میں بیٹی کی بے بسی کے خیال سے آنسو چمک اٹھے۔ اس نے تو قانون کا ساتھ دیا تھا زمان صاحب، اب آپ کا قانون ہمارا ساتھ کیوں نہیں دے رہا؟ کیوں سب ہماری ناموس کی بربادی کا تماشا دیکھ رہے ہیں؟
کیا ہماری بچی کے لیے کوئی صوبیہ بن کے آگے نہیں بڑھے گا؟ وہ تڑپ رہی تھی، التجا کر رہی تھی، مگر زمان ملک کے پاس ان کے کسی سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میرے خدا، تو رحیم و کریم ہے، میری بیٹی کو باحفاظت رکھنا۔ میرے مولا، اسے اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ اسے بہت زور سے دروازہ دھڑدھڑایا جا رہا تھا۔ اس کے بعد کسی نے بہت تواتر سے ڈور بیل بجانا شروع کر دی۔ انہوں نے کلو گیر آواز میں تانیہ سے کہا، تانی، کہہ دے یہاں کوئی نہیں رہتا، سب مر گئے ہیں، قبرستان ہے یہ، کیوں مردوں کو ستانے آ جاتے ہیں؟ کہاں سے سنائیں ہم سب کو روز نئی کہانیاں؟ تانیہ آنسو ضبط کرتی خاموشی سے گیٹ کھولنے چل دی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی چیخوں پر سب ہڑبڑا کر باہر بھاگے تھے۔ باہر کا منظر ساکت کر دینے والا تھا۔ وحشت زدہ سی تانیہ گیٹ کے آگے بے سود پڑی صوبیہ کو اندر کھینچنے کی صحیح کر رہی تھی اور زور زور سے رو رہی تھی۔ اماں ننگے پاؤں دوپٹے سے بے نیاز اس کی طرف بھاگی تھیں۔ زمان ملک نے ڈبڈباتی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے دانت پر دانت جما کر سینے میں اٹھنے والی ٹیسوں کو برداشت کرنے کی کوشش کی، مگر لمحہ بہ لمحہ یہ درد شدید ہوتا گیا۔ وہ وہیں ڈھہ گئے۔ وہ دونوں بہت گرم جوشی سے گلے مل رہے تھے۔ تھینک گاڈ کہ تجھے پاکستان کی یاد آ گئی۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ اب تجھے سنگاپور کی حکومت زبردستی نکالے گی تو آئے گا۔ علی نے لطیف سا طنز کیا تو شاویز بے اختیار ہنس دیا۔ ابھی بھی میں اپنی مرضی سے آیا ہوں۔ وہاں کی حکومت تو پتہ نہیں کیا کیا حربے آزما رہی تھی مجھے وہاں روکنے کے لیے۔ گاڑی کا فرنٹ ڈور کھولتے ہوئے وہ بڑے اطمینان سے بولا تھا، ویسے جناب کچھ زیادہ ہی خوش فہم ہو کر نہیں لوٹے وہاں سے؟ علی نے انجن اسٹارٹ کرتے ہوئے خوش دلی سے کہا۔ تو کیا غلط ہے؟ وہ بڑے پر اعتماد انداز میں مسکرایا تو علی نے شرارت سے گہری سانس لی، پھر دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنس دیے۔ وہ دونوں اکٹھے سنگاپور گئے تھے۔ علی تو پروگرام کے مطابق 2 ماہ وہاں شاویز کے ہمراہ سیر و تفریح میں گزار کر واپس لوٹ آیا، مگر شاویز پاکستان کی فضاؤں سے زیادہ ہی شاکی تھا۔ اس نے مزید 2 ماہ وہیں گزار دیے۔ ذرا بھی مزہ نہیں آ رہا تھا تمہارے بغیر۔ علی نے ٹریفک کے ہجوم سے گاڑی نکالتے ہوئے اسے جتایا تو اس نے سیٹ کی پشت سر ٹیک دیا۔ میں نے سوچا کہ تھوڑے دن ذرا سکون سے گزر جائیں۔ تمہیں بتا نہیں سکتا کہ ان ہواؤں نے مجھے چھوتے ہی پھر سے اندر کیسی آگ بھڑکا دی ہے۔ وہ ونڈ اسکرین کے پار نظریں جمائے بہت دل گرفتگی سے بول رہا تھا۔ علی کو جھٹکا سا لگا۔ کم آن شاوی، یار تجھے یہ اسٹائل سوٹ نہیں کرتا۔ علی کی بات پر اس نے جواب دیے بغیر آنکھیں موند لیں۔ ریڈ سگنل پہ گاڑی رکی تھی۔ سرکل کی لڑکیاں تمہیں یوں رانجھا بنا دیکھ کر پریشانی سے مر جائیں گی۔ علی ماحول کی گمبھیرتا دور کرنے کے لیے شگفتگی سے بولا تو وہ اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اور وہ باقی یہاں سب کیسے ہیں؟ آئی مین صوبیہ۔ علی نے سگنل بدلتے ہی گاڑی آگے بڑھائی تھی۔ شاویز کے سوال میں چھپی بےتابی علی سے مخفی نہیں رہ سکی، مگر وہ بات اڑانے والے انداز میں بولا، پتہ نہیں، میں تو کبھی اس روڈ سے بھی نہیں گزرا، شاید اس کی شادی ہو گئی ہو۔ وہ قدرے توقف سے بولا تو علی نے گہری سانس لی۔ مائی ڈیئر، جس گاؤں نہ جانا ہو اس کی راہ پوچھنے کا فائدہ؟ علی کے مدبرانہ انداز پر وہ لب بھیج کر باہر دیکھنے لگا۔ میں نے سوچا تھا کہ وہ نگاہوں سے دور ہوگی تو اس کی یاد نہیں آئے گی، اس کو بھولنے میں آسانی ہوگی، وہ دکھائی نہیں دے گی تو اس کو پانے کے لیے دل مچلے گا بھی نہیں۔ لیکن اس دوری نے سوائے اس محبت، اس شوق کو بڑھاوا دینے کے اور کچھ نہیں کیا۔
میں یہاں لوٹ کے آنا نہیں چاہ رہا تھا کیونکہ یہ ہوائیں میرے جذبوں کو مہمیز کرتی ہیں، مگر مشکل فقط یہ تھی کہ وہاں دل ٹھہرنا نہیں چاہ رہا تھا۔ علی نے دانت جمائے سختی سے اسٹیئرنگ وہیل پر گرفت کیے ہوئے تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اب صورتحال کافی تبدیل ہو گئی ہوگی، مگر یہ فقط اس کا خیال ہی ثابت ہوا تھا۔ شاویز وہاں سے کندن بن کے لوٹا تھا۔ شاویز لوٹ تو آیا، مگر اس میں وہ بات نہیں رہی تھی جو اسے باقی سب سے ممتاز کرتی تھی۔ علی اس کی بے دلی اور غائب دماغی پر چڑھ گیا۔ کیا پرابلم ہے تمہارے ساتھ شاوی؟ وہ کلب سے نکلتے ہوئے شاویز سے الجھنے لگا۔ بات تو واقعی غصے والی تھی۔ شاویز بیڈمنٹن کا بہترین کھلاڑی تھا، اس کے کھیل کو پسند کرنے والے سینکڑوں تھے۔ علی بھی اس کھیل میں اس سے پیچھے نہیں تھا، مگر آج ڈبلز فائنل میں شاویز کے بروقت بال نہ پک کرنے اور غلط اسٹروکس کی وجہ سے دونوں ہار گئے تھے۔ کیوں؟ کیا ہو گیا ہے؟ وہ گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے ایک نظر علی کے سرخ ہوتے چہرے پر ڈال کر سکون سے پوچھ رہا تھا۔ کیا سادگی ہے؟ وہ تنزین بولا، جو دروازہ کھول کر دھب سے سیٹ پر بیٹھ گیا۔ شاویز نے ڈرائیونگ سنبھالی۔ ہار جیت تو ہوتی ہی رہتی ہے، اور پھر کسی نہ کسی کو تو ہارنا ہی تھا، ہم ہی صحیح۔ اس کے سرسری انداز میں شانے اچکانے پر علی چپ رہ گیا۔ اس پر پوری طرح کھل گیا تھا کہ شاویز بدل چکا ہے، ورنہ وہ تو ہارنا یا شکست کا لفظ سننا پسند نہیں کرتا تھا۔ اس قدر جارحانہ کھیل کا مظاہرہ کرتا جیسے زندگی اور موت کا مسئلہ ہو۔ وہی شاویز اگر آج اس طرح کہہ رہا تھا تو پھر بہت بڑی بات تھی۔ بہت عقل مند ہو گئے ہو۔ علی نے فوراً موڈ بدلا تھا۔ عقل مند نہیں ہوا علی، ٹھوکر لگی ہے، منہ کی کھائی ہے تب فہم و شعور کا موتی پایا ہے میں سوچتا تھا کہ خدا نے ہر شے مجھے دی ہے، جوانی، صحت، پیسہ، شہرت، ہر شے میں خرید سکتا ہوں، مگر اس نے مجھے بتا دیا کہ بعض چیزیں ناٹ فار سیل بھی ہوتی ہیں۔ اس کے معاملے میں شکست کھائی ہے تو اس کے بعد یہ ساری باتیں بے معنی ہیں کہ میں ہاروں یا ہرا دوں۔ اس کے انداز کی شکستگی علی سے برداشت نہیں ہو پائی تھی۔ میں نے تم سے کہا بھی تھا کہ تمہارے مسئلے کا واحد حل فوری شادی ہے، اس کے بعد سب بھول جاؤ گے تم۔ اس کے برہم انداز پر شاویز نے ایک نظر اس پر ڈالی۔ اس کی پیشانی پر ہلکی ہلکی شکنیں پڑی تھیں۔ وہ پھر سامنے دیکھنے لگا۔ آزما لیا ہے یہ بھی میں نے، 2 ماہ کم تو نہیں ہوتے، ان 2 مہینوں میں نے، مگر ہر صورت مجھے اس کی شکل لگتی تھی، نگاہ اسے ڈھونڈنا شروع کر دیتی تھی۔ علی کا چہرہ لمحہ ب لمحہ سرخ ہوتا جا رہا تھا، ناگواری اور غصہ اس کے تاثرات سے ہوا دیدہ تھا۔ گاڑی میں بے حد خاموشی تھی۔ علی کے گھر کے سامنے گاڑی روک کر بھی وہ خاموش بیٹھا رہا۔ علی نیچے اتر کر کھڑکی میں جھکا۔ آئی ایم سوری، میں شاید تھوڑا ریش ہو گیا تھا، کل ملیں گے، سی یو۔ وہ بے حد سنجیدگی سے پیچھے ہٹ گیا۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا اپنے بیڈ روم میں آیا۔ اس کی آنکھوں میں سرخی اتر آئی تھی اور کنپٹیاں سلگ رہی تھیں۔ وہ باتھ روم میں گیا اور واش بیسن پر جھک کر منہ پر ٹھنڈے پانی کے جھپٹے مارنے لگا۔ ایک آگ سی اندر دہکنے لگی تھی۔ وہ باتھ روم سے نکل آیا۔ اس کی شرٹ کا اگلا حصہ پانی سے بھیگا ہوا تھا۔ چند لمحوں تک وہ مٹھیاں بھیجے کمرے کے وسط میں کھڑا رہا۔